نظام دیا کہ جس میں مخلوط یا کو ایجوکیشن کی کوئی بھی گنجائش کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنید بغدادی سے پوچھا گیا تھا کہ کو ایجوکیشن کے حوالے سے تو یہ جائز ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور پڑھانے والے بایزید بسطامی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہ جائز نہیں. اور اب اصل میں ریزن کیا ہے؟ ڈویلٹی ہے ہماری سوسائٹی میں، ڈبل فیسڈ، بلکہ میں کہتا ہوں ہائیڈرا فیسڈ ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے 9 10 چہرے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فیمیل سے پڑھیں، دوسری طرف ہم ہی مبلغ ہی، ٹیچر ہی، یا تمام وہ لوگ ہی ہم ممبر پہ یا دائز پہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ جی عورت کو 4 دیواری کے اندر رکھنا چاہیے. اگر ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا یہ پرابلم، یہ زینب کیس جیسے پرابلم پیش آتے رہیں گے. اللہ معاف کرے، بہت خطرناک ریالٹی ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ڈویژن کو قائم نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، جب یہ ڈویژن نہیں ہوگی اس وقت تک یہ چیزیں ضرور انسٹیگیٹ ہوتے رہیں گی. میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں بالکل پیٹ ریالٹی کے اوپر بتا رہا ہوں. اور کوئی بندہ مجھے، کوئی پیرنٹس مجھے ملنا چاہیں، میں باقاعدہ ان کے پروف دوں گا. کوشش کریں کہ جب بھی ٹیچر کہیں پڑھا رہا ہو، گھر کے اندر پڑھا رہا ہو یا مولوی صاحب آئے ہوں، کیمرہ لگائیں اس روم میں. خطرناک قسم کی ریالٹیز، اور اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ میری اسپیچ اس لیے میں نے پہلے ایکسکیوز کیا تھا کہ یہ چیزیں میں شاید تھوڑی سی ایکسٹروورٹ کہوں گا، کیونکہ یہ ریالٹی ہیں. جب گراوٹ کا شکار ہوا ہے ٹیچر، تو اس کے پیچھے اس کے کردار کشی یا کردار کا یہ اس طرح کے پہلو نظر آنا ہے. اور بالکل ریالٹی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت اس وقت نہ کرے جب وہ پیدا ہو جائے، جب اس کو سینسز آ جائیں. بچے کی تربیت اس وقت کی گئی زیادہ پر اثر ہوتی ہے جب اس کے سینسز کام کرنا بھی شروع بھی نہیں کرتے، جب ان دا وارم آف مدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوتی اور ابھی اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت کی جو چیزیں، یہ واصف صاحب کہتے ہیں، اس وقت کی چیزیں زیادہ پر اثر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور واصف صاحب سے منسوب بات کرتا جاؤں. واصف صاحب کہتے ہیں کہ ہر بندے کو مبلغ، تبلیغ یا علم نہیں دینا چاہیے. جو بندہ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا نہیں دے سکتا، اس کو دین دینے کا کوئی حق نہیں. اس بات کا ذکر لاسٹ ٹائم بھی میں نے کیا تھا، لیکن آج تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا وجہ کیا ہے. ایک بندہ، آج ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک بات سنتے ہیں، میں ایک بات سنتا ہوں، دوسرے بندے کے منہ پر ٹھگ کہہ دیتے ہیں کہ تم واجب القطر ہو، تم کافر ہو، یہ ہو، اور ہم اس علم کو آگے امپارٹ کرتے ہیں، آگے کنوے کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، علم امپارٹ کرنا نہیں چاہیے. تبلیغ اس بندے کا کام ہے جس کے لیے، جو تبلیغ کے لیے چن لیا گیا ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ. آپ اولیاء کو دیکھ لیں، صوفیاء کو دیکھ لیں، وہ سب سے پہلے اپنے تزکیہ نفس کی طرف آتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں. ان کا کام تبلیغ کرنا کوئی نہیں ہوتا. بعد میں جب منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ لو جی آپ کا یہ ڈیوٹی ہے، اور پھر اس ڈیوٹی پہ وہ لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو پھر وہی بات، نظروں سے ادب سکھا جاتے ہیں، علم سکھا جاتے ہیں. دل والی بات، جس طرح میں نے پہلے بتایا، اولیاء کی محفل میں دل کو سنبھال کے، کیونکہ وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں دلوں کو، تو وہاں وہ اس لیے علم لدنی آپ کو عطا کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ تبلیغ یا علم ہر بندے کا کام نہیں ہے. آج کے پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ خامی ہے کہ ٹیچنگ کو یا ٹیچنگ کیریئر کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ اور میں یا جو تمام بڑے عہدے دار ہیں، وہ کچھ چیزیں اگنور کر جاتے ہیں، وہ صرف علم دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹیچر کے لیے کردار کو دیکھنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے. اور کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جس سے کسی کے کردار کو پرکھا جا سکے، جو با اثر ہے. دیکھیں، ایک اور چیز کو ذرا تھوڑا سا دیکھتے جائیں. علماء اسی طرح ٹیچرز ہیں. ٹیچر اسکول میں، یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، باقاعدہ ایک پروسیس سے فلٹر ہو کے آتے ہیں. اس پروسیس کو ٹھیک کر لیا جائے، کام ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم پروسیس کو ٹھیک نہیں کرتے، علمیت کی بنیاد پر سلیکشن ہوتی ہے، بعد میں رزلٹ یہ آتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر ایک بالکل پیٹ ریالٹی اور آپ کو بتاتا جاؤں،
لاہور کا واقعہ ہے یہ، لاہور کے ٹیچرز کے ساتھ کوئی بھی ایجوکیٹڈ فیمیل شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ریزن کیا ہے؟ یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، ایک تو یونیورسٹیز میں یہ جو سٹارٹ ہوا سیمیسٹر سسٹم، تمام اتھارٹیز ایک ٹیچر کو دے دی گئی، وہ بائی ہک بائی کروک جس کو بھی ریوارڈ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑی خامی یہی پیدا ہوئی کہ جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی اور جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی جو مینز ہیں وہ بڑے غلط یوز کیے اور آگے اپنے مارکس لے لیے، جس کا رزلٹ یاد رکھیے گا، جس طرح پہلے میں نے بتایا، اگر بچے کی چھوٹی ایج میں ہی یہ امپیکٹ پڑ گیا مائنڈ میں، ساری زندگی وہ ناکام ہو جائے گا سائیکولوجیکلی۔ اب آپ شاید نہ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے، جس طرح زینب کا کیس ہے، سیم اسی طرح، لیکن بچی وہ سروائیو کر گئی۔ یہ بہت ہارش ورڈز میں بول رہا ہوں، میرے مطابق اس سے شاید اس کا مر جانا بہتر تھا۔ معاشرے نے یا معاشرے کے اندر اس کا سروائیول ہے ہی نہیں، آپ اور میں اس کے لیے کوئی سپیس نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ریزن کیا ہے؟ اس وقت کی ہوئی یہ تمام چیزیں یہ اس کے مائنڈ پہ ایفیکٹ کریں گی اور ساری لائف اس کی میزریبل گزرے گی، ٹھیک ہے؟ جس سے ایک چیز یاد رکھیے گا، وہی نقطہ کہ ٹیچر کے کردار والی بات۔ اب اگر کوئی فیمیل شادی نہیں کرنا چاہ رہی تو ریزن ہے، بڑی اسٹرانگ ویلڈ ریزن ہے کہ آلموسٹ 95% ٹیچرز جو ہیں وہ کرپٹ ہو چکے ہیں، اور آپ ایموشنلی کہہ لیں، فزیکلی کہہ لیں، سو آن۔ اس لحاظ سے میرے مطابق اگر ٹیچرز کو اس کی سلیکشن کا پروسیس ہے، وہ پروسیس بالکل ایسا ہونا چاہیے جس میں اس کے کردار کو جانا جائے، ایجوکیشن کو نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور بات ہوتا اب کیا ہے، ہم مساجد میں یا مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں ٹیچرز کا، اسکول کالج کے ٹیچر کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی پروسیس نہیں۔ کوئی کم علم بندہ ہے یا کوئی پلانٹڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے؟ وانا کے اندر آپریشن ہوا، میرا کزن اس میں آرمی میں تھا اس وقت، تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے بندے پکڑے گئے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، عالم دین بنے ہوئے ہیں، مسلمان ہی نہیں، جس سے یہ چیز نظر آتا ہے کہ ان کو چیک کس طرح کرنا ہے۔ ان کے چیک کے لیے بھی ایک فلٹر ہونا چاہیے۔ کسی مسجد میں یا کسی جگہ پہ کوئی چیز تبلیغ کر رہا ہے بندہ، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کس نظریات کے ساتھ یہاں آیا ہے، اور اس کے لیے فلٹر اور چیک ہونا چاہیے، اور ایجوکیشن پراپر ہونی چاہیے ان کی بھی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ بالکل قطعی نہیں ہے کہ ان کو دنیاوی علم دینا شروع کر دینا چاہیے، لیکن دین کا علم دیتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اور جو مجھ سے کئی دفعہ پوچھی بھی جاتی ہے، مولوی میں اور صوفی میں فرق یہ آ جاتا ہے، وہ علم صرف جو ہے وہ یاد رکھیے گا، نافع علم کے علاوہ تمام چیزیں ناقص ہیں۔ آپ وہ علم جو آپ کو فائدہ نہ دے، اس کے علاوہ جو بھی علم حاصل کریں گے وہ نقصان دے۔ اور واصف صاحب کہتے ہیں کہ غیر اللہ والا علم، مطلب جو اللہ کی طرف نہ لے کر جائے، اس کے علاوہ تمام چیزیں وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ تو بات میں اس نقطے پر تھا کہ جس بندے نے آپ کو دنیا نہیں دینی، اس کا حق نہیں ہے دین دے۔ وجہ یہ ہے، اگر وہ بندہ آپ سے دنیا کے اندر اخلاق مانگتا ہے، اسلام سب سے پہلا مذہب، اسلام کا نام ہی سلامتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، ہم کسی کو جینے ہی نہیں دیتے، ہمارا بس چلے، ٹھیک ہے؟ وہ واصف صاحب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے قریب بندے جو ہوتے ہیں نا، قریب، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن کی حکومت دے دے نا کہ آج حکمرانی تم میری جگہ کرو، آج تم تمام چیزیں جو ہے تمہارے ذمہ ہیں، تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ جس طرح کی حکمرانی دی جاتی ہے ویسے ہی واپس کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا جی میں مسلمان ہوں، کافروں کو تو قتل کر دوں، آج نظام سکہ میرے پاس، ہاتھ میرے پاس آئی، اتھارٹی ختم کر دوں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام پہلا بنیادی مقصد ہی سلامتی کا والا مذہب ہے، اور ہم نہیں جینے دیتے، جس سے یہ چیزیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں کہ اب بھی بہت زیادہ خامیاں ہیں، ٹھیک ہے؟
ٹیچرز کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ایک اور بڑی پرومیننٹ مسٹیک یا غلطی ہے، اور یہ میرے خیال سے گورنمنٹ کی مسٹیک ہے کہ تمام جو پروفیشنل ٹیچرز ہیں جو کہیں کسی اسکول کالجز میں پڑھا رہے ہیں، ان کی پے پیکجز کے حوالے سے بھی، اور پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی لنک اکیڈمیز جو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے ہی یہ ہونا ہی یہ چاہیے کہ ٹیچرز کے پے پیکجز بھی اتنے اچھے ہوں کہ وہ اکیڈمیز کی طرف آئیں نہ، کیونکہ اکیڈمیز ایک ایسا پروسیس، ایک ایسی جگہ یا ایسی چیز ہوتی ہے جہاں انٹریکشن لیول زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو کہ خامی کا سبب بنتا ہے، آپ لمٹ کو کراس کرنے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے ان چیزوں کو کا بھی ادراک، اور ایک اور چیز یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ آج ٹیچرز نے، ہم نے گھر گھر جا کے جو پڑھانا شروع کر دیا ہے، ہمارے ڈاؤن فال کی وجوہات میں ایک یہ بھی وجہ ہے، گراوٹ میں یہ بھی وجہ ہے، اور کیونکہ ہم جب گھر جاتے ہیں وہ رسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائم تھوڑا سا ہے، کچھ چیزیں میں مزید بتاتا جاؤں۔ ٹیچر کا ادب کیا بھی جاتا ہے، کروایا بھی جاتا ہے۔ معاشرے میں ٹیچر کا عزت نہیں ہے، یہ چیز ریالٹی ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جس نے پیسہ کمانا ہے ٹیچنگ لائن چھوڑ دے۔ ایک چیز یہ ہے میں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ایک چیز یہ یاد رکھیے گا، ٹیچر کے اگر وہ ٹیچر ہے اور اس کا دل ہے کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں اور وہ چیزیں سارا کچھ کر سکوں، ایک ٹیچر اپنے بچے کو اچھے انسٹیٹیوٹ میں نہیں پڑھا سکتا۔ خامی کس کی ہے؟ جو سارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، اپنے بچے اس کے محروم۔ معاشرے کو دیکھ لیں، سوسائٹی کو، یونیورس کو دیکھ لیں، تمام طرح کے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو سب سے رسپیکٹڈ پروفیشن سمجھا جاتا ہے وہ ٹیچر ہے، صرف پاکستان میں اس کی قدر نہیں۔ تمام جگہ پہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اشفاق صاحب نے کوٹ کیا تھا آپ نے، کہ وہ کورٹ کے اندر گئے ایک دفعہ، تو جب پتہ چلا کہ ٹیچر کورٹ میں آیا تو وہ کہا ٹیچر ان کورٹ، جو جسٹس ہے وہ کھڑا ہو گیا اور تمام لوگ کھڑے ہو گئے، اور معذرت کے ساتھ انہوں نے وہ لائسنس کا کوئی ایشو تھا یا جو بھی، تو انہوں نے وہ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب دو طرفہ پروسیس ہے، والدین بچوں کے سامنے ٹیچر کا ادب نہیں کرتے، اور اسٹوڈنٹ بھی بدلے میں ان کا ادب پھر اسی لیے نہیں کرتے، کیونکہ والدین جب دیکھتے ہیں کہ ٹیچر گھر آیا ہے تو جی ٹھیک ہے جی یہ اب آ گئے ہیں، اس طرح یہ ساری چیزیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بے ادبی میں نے پہلے بتایا تھا، لاسٹ لیکچر بھی ہمارا بے ادبی پہ تھا۔ ریزن یہ ہے کہ وہ ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ۔ ٹیچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیچر جب اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھے، تو تصوف کی نگاہ سے دیکھے، ایک صوفی کی نگاہ سے دیکھے۔ اس کا مقصد ان کی 2 سال کی کامیابی نہیں ہوتی، 2 سال کی ڈگریز لے دینا نہیں ہوتا، وہ بچوں کو دیکھے، اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر جائے، آخرت میں بھی کامیاب کر جائے۔ وہ تصوف کی نظر آج ختم ہوگی، اور اس کے پیچھے دونوں محرکات ہیں۔ ٹیچر نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ان کا امیج، ان کی تمام morality، تمام چیزیں آج ختم ہو گئی ہیں، اور دوسری طرفہ معاشرے نے ٹیچر کو وہ مقام نہیں دیا، وہ ادب نہیں دیا جس کی وجہ سے، اور تمام پیرنٹس نے ان کو ریگارڈ نہیں دیا جس کی وجہ سے ٹیچرز جو ہیں ان کا ادب اور ریگارڈ ختم ہو گیا۔ تو میں اپنے ٹاپک کو اب کنکلوژن کی طرف لے کر آتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نگاہ والے ٹیچر عطا کرے جو دیکھیں اور علم لدنی دنیا کے اور آخرت کے فیض سے ہمیں نواز دیں، اور ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ادب کی۔ یاد رکھیے گا، ٹیچر کی چھاپ بہت ضروری ہے، وگرنہ اولیاء، وگرنہ بلے شاہ یہ نہیں کہتے کہ میں بلا نہیں بھلا، ٹھیک ہے، ان کو پتہ تھا کہ میرے فیض کی کنجی اس دروازے سے مجھے میسر آنی، ٹھیک ہے۔ اور جس نے کامیاب ہونا ہے، ڈگری میں کامیابی ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا یونیورسٹی کے ٹاپرز، یونیورسٹیز کے، کالجز کے ٹاپرز دیکھ لیجئے گا،
اگر آپ کو کامیاب نظر آئے تو پھر دیکھیے گا، لازمی نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہوں۔ کامیابی ہے ادب کرنے میں، با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیچرز کی ادب کی توفیق دے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیچرز ایسا بنائے، یا ہمیں ایسے ٹیچرز میسر آئیں جو ایک نظر سے علم لدنی عطا کریں، دنیا اور آخرت میں ہمیں اس میں فائدہ ہو۔ والسلام۔ جی کسی کا کوئی کویسچن ہو؟ ٹھیک ہے جی 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 ابھی آپ نے مینشن کیا کہ اسلام میں جو ہے نا کو ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ یہ ملتا ہے کہ کو جی 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 اس کا حل بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کیسے۔ یہ دیکھیں ایک پاکستان کی یا مسلمانوں کی خامیوں کے پیچھے بہت بڑی خامیاں ہیں۔ ہم جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ ہم ہائیڈرا فیسڈ ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں کہ اگر ہماری فیمیل مدر ماں بیٹیاں جو ہیں ان کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے تو ان کو فیمیل چیک کرے، لیکن کسی فیمیل کو جب ایجوکیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں کہ ڈاکٹر کوئی نہ بنے، ٹھیک ہے، فیمیل کو پڑھائے فیمیل، جب اپنی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے ایک چیز میں تھوڑی سی اس کو چیز کو تھوڑا تلخ الفاظ میں کہوں گا، پاکستان کو نقصان پہنچانے والے سو کالڈ یہ ٹیچرز اور مولوی تھے، پہلے دن سے ہی انہوں نے 4 ڈویژنز کر دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، آج بھی مدارس میں صرف اور صرف ایک چیز، مجھے یہ بتائیں کہ جو انگریز ہیں انہوں نے ترقی کی، مسلمانوں نے آج اس کے بعد کیا ڈیفائن کیا؟ ہم ابھی صرف یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جی داڑھی کتنی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹخنے تک شلوار اٹھانا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اینٹی اسلام بات نہیں کر رہا، بات صرف یہ ہے اس سے آگے بھی اسلام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میری کوئی چیز گمتی ہے، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اور اسے میں پتہ چل جاتی ہے، وہ ذرہ کے بارے میں کہتے ہیں اتنا علم ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، آج جیسے ہی کوئی سائنٹیفکلی کوئی ترقی ہوتی ہے کہ سائنس کوئی چیز ٹیکنالوجی ایجاد کر لیتا ہے، بعد میں ہم سو کالڈ جو پرسن ہیں ہم آ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو اسلام میں تھا، پہلے کیوں نہیں ہم نے اس کو دریافت کیا؟ خامی یہ ہے کہ ہم ڈبل فیس پرسن ہیں، ہم ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اپنے نظریات کو ایک سائڈ پہ لے کر نہیں جائیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی اگر ہسٹری کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سی جماعتیں شروع سے لے کے اسلامک نام سے لے کے پاکستان کے گورنمنٹ کے اندر تھی، کسی ایک بھی جماعت نے باقاعدہ ہو کے کھڑے ہو کے یہ کہا ہو کہ جی ہم نے کو ایجوکیشن کو ختم کرنا ہے ہر لحاظ سے؟ کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یونٹی ہے نا، آپ اور میں، ہمارے بہن بھائی بیٹیاں سارے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، کوئی بھی بندہ نہیں آیا۔ میں دوسروں کی نہیں بات کرتا، سوشلسٹ کی یا جو باقی تمام ہیں، یہ سب سے پہلا فرض جو ہے یہ ریلیجیس فرض ہے، مذہبی فرض ہے۔ اور جو میں بتا رہا تھا پیڈوفیلک ایکٹ ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسوں میں ہوتے ہیں، اور کالجز یونیورسٹیز تو بڑی کامن چیزیں ہیں۔ یہ ریزن کیا ہے؟ یہی وجہ، ٹھیک ہے، ہم ڈویژن نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ایک طرف ہم چاہتے ہیں کو ایجوکیشن رہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اگر اسلام کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ایک طرف ڈائریکٹ ہو کے توجہ کے ساتھ آپ ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اور ہونا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، علماء دین کو آگے آنا چاہیے، اور یہ کو ایجوکیشن کو ختم کرنا چاہیے، اور فیمیل یونیورسٹیز بنائیں۔ نہیں ہو سکتی ایجوکیشن، بالکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جتنا یہ منیمم کرتے جائیں گے انٹریکشن لیول، اس آپ دیکھیے گا معاشرے میں بہت سی چیزوں کا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک میں کوشش کروں گا میٹریمونیل لائف کے اوپر، ازدواجی زندگی کے حوالے سے، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، کازز کیا ہیں جس کی طرف ہم نہیں آتے، ٹھیک ہے جی۔ جی اور کوئی کسی کا؟ ٹھیک ہے جی، لیں جی، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے جی، السلام۔